گھڑی الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے گویا کل بھی ملنا ہے۔ محترم پرنسپل صاحب، دیگر اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے الوداعی سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پہ صحیح سے اتریں گے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز انسان کو بیٹھ کے نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے بچوں کا یہ خیال رہتا ہے یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس طرف موٹیویٹ کرتے ہیں، اگر آپ کی قسمت میں کچھ لکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، بنا ہارڈ ورک کے اور بنا سمارٹ ورک کے وہ چیز ناممکن ہے۔ Every successful person has a painful story and every painful story has a successful ending۔ اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سکسس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر کسی بچے کو ہم کہیں گے کہ آپ جاؤ، کیا آپ کو ڈرائیونگ کرنی آتی ہے، کیا آپ کو سوئمنگ کرنی آتی ہے، لیکن ان جو ٹیکنیکس ہے، جو سکلز ہے، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں، کیا وہ بچہ اگر کہے ہاں میں آرام سے کر لوں گا، کیا اس سے ہم سیلف کانفیڈنس کہیں گے؟ نو، اسے ہم پور کانفیڈنس کہیں گے، ہے نا؟ کیونکہ آپ کو اس کے لیے سیلف کانفیڈنس تبھی ممکن ہے جب آپ نے وہ چیزیں صحیح سے سیکھی ہوں گی۔ ایک جو ڈرائیور ہوتا ہے، جب ہم اس کے پاس لائسنس ہوتی ہے، جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ کرنے جاؤ، ہمیں پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح سے ڈرائیونگ کر پائے گا، کیونکہ جو اس نے گن وہ ساری سیکھ لیے ہیں، تبھی تو ہم اس کے ہاتھ میں گاڑی دیتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ سیلف ڈیفینس کے ساتھ سیلف کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلف اسٹیم کی طرف بھی دھیان دینا ہے نا؟ تو انسان کو خود اپنے اندر جو عزت ہے وہ پہلے پیدا کرنی ہوگی، کچھ چیزیں پیدا کرنی ہوگی جس کے لیے آپ سکسس کے اوپر پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر آپ کو کہو گے ہم سوئمنگ کے لیے جائیں گے، لیکن آپ کو اس چیزوں کے بارے، بٹر فلائی سوئمنگ کے بارے میں نہیں پتا ہے، باقی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہے، آپ جا رہے ہو، آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے، آپ کو کلچ کے بارے میں نہیں پتا ہے، آپ کو یہ پتا نہیں ایکسیلیٹر کیا ہے، تو آپ جا رہے ہو ڈرائیونگ کرنے، کیا آپ صحیح ڈرائیور بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب آپ کو کہیں پہ جانے کے لیے پہلے کچھ چیزوں سے گزرنا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ ایک سکسسفل انسان کے پیچھے ایک درد بھر کا سٹوری ہوتی ہے، ایک درد بھر کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک میں نے یہاں پہ ٹائم گزارا، میں نے کہتے ہیں آج کل استاد کو عزت نہیں ملتی ہے، میں اس سے بالکل ناکارہ کرتا ہوں، میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اور میں نے 5 سال یہاں پہ دیے، مجھے بچوں کی طرف سے کافی زیادہ ریسپیکٹ ملی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے جاؤ انشاءاللہ۔ اور ہمارے جس سکول کے یہ جو بچے ہیں، ان میں ربط ضبط میں کیا کہنا ہے، جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سکول کا ایک نام ہے، ہر سیکنڈری کا ایک الگ ہی نام ہے۔ تو جس وقت میری پوسٹنگ ہوئی تھی اس وقت میں نے سوچا تھا میں ہائر سیکنڈری میں، اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ ہر سال یہاں پہ اچھے بچے، اور MBBS کے لیے لگاتار 4-5 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور اچھے ٹیلنٹڈ بچے دوسرے فیلڈز میں بھی جا رہے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنی استاد کی قدر کرنا سیکھیے اور کرتے رہیے جس طرح سے آپ آ رہے تھے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا، ایک سکندر اور ایک ارسطو کے بارے میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ جب وہ، کیونکہ وہ اس کے استاد تھے، ایک بہترین استاد تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے الیگزینڈر کے بارے میں، تو جو سکندر اعظم تھے، تو جب وہ سفر کے لیے نکلے تو وہ استاد جو تھا، جو ارسطو تھا، وہ اسے آگے جا رہے تھے، تو جو آپ کو پتہ ہی اس نے کس طریقے سے فتح کرائی، جو سکندر تھے وہ پیچھے جا رہے تھے، بیچ میں ایک نالی آ رہی تھی، بیچ میں ایک جگہ تھی جس کو پار کرنا آرام سے نہیں کر سکتے تھے آپ، کیونکہ اس پہ مشکل تھا آپ کو پار کرنا ان کو۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، وہ سکندر خود چلے گئے۔ استاد کو تھوڑا سا فیل ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ نے شاید میری انسلٹ کی، آپ آگے نکل پڑے۔
تو اس نے کہا, سکندر نے ایک بڑی بات کہی جو کہ ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ اگر ایک سکندر یہاں پہ پار کرنا بڑا مشکل تھا, اگر ایک سکندر یہاں پہ گر جاتا یا کچھ ایسا ہو جاتا, صرف ایک سکندر ہو جاتا, لیکن اگر میرے محترم استاد گر جاتے تو باقی سکندر کو کوئی پیدا نہیں کرتا, پورا معاشرہ جو ہے, پورا نسل جو ہے وہ خراب ہو جاتی. تو ایک استاد کی یہ اہمیت ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ زیادہ تر ڈسپلن انچارج, اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر میں نے کلاس میں آپ کو کبھی لیٹ آیا ہوں, اس کے لیے کبھی مجھے معاف نہیں کرنا, کیونکہ اگر مجھے کلاس کے لیے آپ معاف کرو گے تو میں آ کے رہا تھا یہاں پہ. اگر میں نے اس وقت 10 منٹ آپ کے کھائے, کیا میں دوسرے دن نہیں دے سکتا تھا وہ 10 منٹ؟ اس کے لیے بالکل مجھے معاف نہیں کرنا اگر میں نے زندگی میں ویسا کام کیا ہے. اور میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں یہاں کے لیے, اگر میں نے آپ کے اس ٹیلنٹ کو نکھارنے میں ناکام ہوا ہوں تو مجھے اس کے لیے معاف کرنا, کیونکہ یہاں پہ میں آتا رہتا تھا, آپ کے ٹیلنٹس کو, آپ کی شائنس کو دور کرنے میں اگر ناکام ہوا, آپ کے ٹیلنٹ کو میں اگر لانے میں ناکام ہوا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا ٹیلنٹڈ بچے کو میرے لیے بڑا مشکل جاب تھا. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ محنت کریے, سمارٹ ورک کریے, ٹھیک ہے, اور زندگی میں جو آپ نے گول طے کیا ہوا ہے کہ مجھے اس گول پہ پہنچنا ہے, اس گول کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام بچوں سے معافی چاہتا ہوں, اگر کیونکہ میں یہاں پہ جب آپ اندر آتے تھے یونیفارم کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو, میرے اسٹرکٹ رولز ہوتے تھے کہ میں آپ کو یہ کہتا تھا کلاس میں انڈسپلن میں کرنے نہیں دیتا تھا, یہاں تک کہ اگر کسی بچے کے پاس ماسک نہیں ہوتی تھی میں اس کو بھی گھر بھیجتا تھا, میں ان کو اندر آنے نہیں دیتا تھا. ڈسپلن کے حوالے سے میں یہاں پہ بھی وہی رول کروں گا انشاءاللہ. امپلیمنٹ جو میں نے یہاں کیا تھا, اور جس انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہوں میں BHSS بوائز میں, ترہگاہ میں, تو میں میرا وہی امپلیمنٹ میرا بھی رول ہوگا. انڈسپلن کے ساتھ میں کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں, بالکل میں انڈسپلن کرنے کے لیے, کیونکہ اگر آپ کے اسکول میں ڈسپلن ہے, اگر ربط ضبط ہے, تب میں کہہ سکتا ہوں آپ کے اکیڈمک سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اگر میں کلاس میں جا رہا ہوں, میرے پاس ایک سلیبس ہے, میرے پاس ایک کریکولم ہے, میں آپ کو وہاں پہ پڑھا رہا ہوں, تو وہ میں بالکل پڑھا رہا ہوں, وہاں میں ایکسٹرا باتیں آپ سے نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ مجھے وہاں سلیبس کے حساب سے جو میرا ٹاپک ہے اسی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں. یہاں پہ وہ چیز میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جو میرے ایکسٹرا نالج ہے. تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر ایک بچہ, صرف 1 یا 2 بچے آنے سے یہ کام نہیں چلے گا, ہر ایک بچے کو یہاں پہ آنے پڑے گا. ایک دن آپ ہیسٹیٹ ہو جاؤ گے, دوسرے دن آپ ہیسٹیٹ ہو جاؤ گے, تیسرے دن, لیکن جب آپ کنٹینیو آتے رہو گے تو آپ کے اندر جو ڈر ہے وہ بالکل دور ہو جائے گا. میں آپ جا رہا ہوں, میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں, میری متبانہ گزارش ہے اسٹاف ممبر سے, کیونکہ اسٹاف ممبر نے مجھے کافی ساتھ دیا یہاں پہ, اور جو ہمارے 4th کلاس امپلائیز ہے یہاں پہ ان کا بھی ہمیشہ ساتھ دیتا تھا. جب بھی میں کوئی انیشیٹو لیتا تھا اس وقت بھی میرے ساتھ ہوتے تھے. ہمارے پرنسپل صاحب جو کہ ہمیشہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑا رہتے تھے, اور میں گھر میں نکلتا تھا, مجھے 10:30 بجے یہاں پہنچنا ہوتا تھا, تو پھر ہمارے پرنسپل صاحب صبح 8:30 بجے ہی یہاں پہ انٹری کرتے تھے, اور وہ سری نگر سے آ کے سب سے پہلے یہاں پہ پہنچتے تھے. میری آپ سے سبھی سے گزارش ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ایک بہترین, ایک ہائیلی کوالیفائڈ اسٹاف یہاں پہ ملا ہے, اس کوالیفائڈ اسٹاف کا فائدہ اٹھائیے. اور میری آپ لوگوں سے بالکل آپ یہاں پہ آئیے, اور یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, شائنس کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. آپ دیکھیے اپنے سپورٹس میں, خاص کر میں بچوں کو کلچرل پروگرامز ہے ان میں آئیے, ان میں پارٹیسپیشن کیجیے, ان میں پارٹیسپیٹ کیجیے, کیونکہ سپورٹس پلے اے گریٹ رول ان آور لائف ایز اٹ کیپس us healthy and active. We can have a healthy mind only when we have a healthy body. Great achievement come our way when we maintain our physical and mental well-being. Thank you. یہ تھے آپ کے سامنے شارق سر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. بڑے ہی دکھ کی بات ہے جو کہ شارق سر ہمارے اسٹاف, ہمارے اسکول اور ہائر سیکنڈری سے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں شارق صاحب نے بہت ہی اچھا ڈسپلن قائم کیا تھا, وردی ہو چاہے کچھ ٹائمنگ ہو اسکول میں آنے کی. شارق صاحب بہت ہی اچھے ٹیچر رہے یہاں پہ, اور بہت ہی اچھے اسٹاف میں مشہور ان کا نام ہے, اور ہائر سیکنڈری کو انہوں نے بہت آگے تک لے گئے ڈسپلن کے حساب سے. پچھلے 5 سالوں سے انہوں نے ہائر سیکنڈری کا نام پورے کپوارہ میں ڈسپلن کے حساب سے اوپر رکھا. اور شارق صاحب جو ہیں کبھی بھی انہوں نے اپنی مطلب پریزنٹیشن دینے میں کبھی کوئی کتھائی نہیں کی, ہر وقت اپنے کام کو انجام دیا وقت پر, اور ہمیں اسٹوڈنٹس کو قابل کیا, اس قابل کیا کہ ہم آگے آگے کچھ بول سکیں. ہم آخر میں ان سے یہی بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کتھائی ہو, کبھی کوئی غلطی ہو, کبھی کوئی انڈسپلن ہو ان کے حساب سے, تو ہمیں معاف کریں.
اور اگر کبھی بھی زندگی میں ہمیں موقع ملے کہ اگر ان کے پاس آئیں کچھ سیکھیں تو ہمیں اپنے دل کے کسی کونے میں کسی چنگاری میں اپنی دل کے اندر جگہ دے دیں تاکہ ہم آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. تو آخر میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک گریٹ پرسنالٹی ہے, ان کے لیے میرے پاس اور کچھ ورڈز نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں جو جہاں پہ یہ جائیں گے وہاں پر بھی انشاءاللہ بہت اچھا ڈسپلن ہوگا. اگر اس وقت ہیڑی ہائر سیکنڈری کا نام کہیں پہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ڈسپلن کے حساب سے مجھے پورا پرامن یقین ہے کہ یہ انہیں بہت اوپر تک لے جائیں گے جیسے ہمیں آج اسٹینڈ کیا انہوں نے. ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہم آج تک انہوں نے یہاں تک پہنچایا. وسلام. اس کے بعد میں طارق پیر صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. I, Peer Tariq Hussain, the Deputy Secretary of this Mara Institute, welcomes to all of you with a great or special Islamic word. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبب رونے کا وہ پوچھے تو اتنا کہہ دے نا قاصد, سبب رونے کا وہ پوچھے تو اتنا کہہ دے نا قاصد, مجھے تو ہنسی نہیں آتی جہاں پر تم نہیں ہوتے. بچیوں, سب سے پہلے یہاں جو ہستیاں بیٹھی ہیں نا تو ان کو ایک سلام پیش کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آپ جتنے بھی یہاں پر ایک ٹیچرز دیکھ رہے ہو نا, آپ کو معلوم ہے ان ٹیچرز نے کس کی لائف چینج کی ہے اور کس انسان کو کیا بنایا ہے کہ انسان کی عقل بھی سوچ نہیں سکتی ہے. میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں گا, اس کے بعد اس کو ایکسپلین کروں گا. اگر آپ کچھ چاہتے ہو کہ کسی کام میں آپ چاہتے ہو کہ وہاں پر آگے بڑھو, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل شاہد سر ابھی بات کر رہے تھے کہ ڈرائیونگ کی, کیا یہ پاسبل ہے کہ ود آؤٹ جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہوگا آپ اس سے نہیں سیکھو گے کہ آپ خود بخود کچھ کر سکتے ہو؟ نو, نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ گاڑی چلانا چاہتے ہو نا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کسی سے سیکھنی پڑے گی نا. اب یہ بات میں نے یہاں بولی تھی جب میں یہاں پر سیکرٹری تھا تو میں نے اس وقت بھی بولا تھا, لیکن آج پھر سے بول رہا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مولانا روم ایک جگہ بیٹھے تھے, دریا کے کنارے بیٹھے تھے نا, وہ اپنی علم و کتابوں کا درس دے رہے تھے. تو اچانک سے کیا ہوا کہ ایک شخص وہاں سے آیا, اس شخص نے بولا ای چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم بڑے تکبر بندے تھے تو بولا ای آست تو نویدانی, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے, تو بڑا ان پڑھ جھٹ لگتا ہے, تینوں کی پتہ یہ کیا ہو رہا. اب اس کو بندے کو غصہ آیا, اس نے اس کی سارے کتابیں اٹھائی اور کہاں پر ڈالی, پانی میں ڈالی. مولانا روم بتا ہو تیرا بڑا پار ہو, تو نے تو میری ساری زندگی خراب کر دی. کیونکہ اس زمانے میں تو پرنٹ مٹ نہیں تھی, وہ اپنی پیپرز کی پرنٹ نکال کر اور رکھتا. تو اب وہ بندہ پھر پانی میں اترا اور سارے کی سارے کتابیں لائی اور اس کے آگے رکھی. اب مولانا روم بڑا پریشان ہو گیا, بولا کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ اب بندہ بولنے لگا ای آس کہ تو نویدانی, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے. تو بعد از جا کر روم مولانا روم بن گئی. پھر اس نے اپنا سارا تکبر چھوڑا, اپنا سب کچھ بھول گیا, تو وہ گیا کس کے پیچھے؟ شمس تبریز کے پیچھے. پھر اس کو شاعر نے ایسے کہا ہے کہ ہی چیزیں خود بخود چیزیں نشد, ہی چاہن خنجرے تیزیں نشد, مولوی ہرگز نشد, مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. کہ آپ دنیا میں چاہتے ہو کچھ کرنا, لیکن اس کے لیے آپ کو ریفرنس چاہیے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہو لیکن آپ کو ٹیچرز آپ کو نہیں پڑھائے تو آپ خود پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے ہو. کہ دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آپ کی ریفرنس ہونی چاہیے, آپ کو گائیڈنس ملنی چاہیے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں اس انسٹیٹیوشن میں آیا تھا نا, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, خدا کی قسم, آج یہاں پر بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے, وہ مجھے الجبرا کہتے ہیں, الجبرا کہتے ہیں. ایون جب میں ایک بڑے اسکول میں گیا, وہاں نام آیا کہ الجبرا آیا ہے میتھ پڑھانے کے لیے, اور اللہ کی قسم جب میں یہاں آیا نا, ایون
मेरा मैथ इतना कमजोर था कि मैं उसमें बास ही नहीं दुनिया बस नहीं मैं पास। लेकिन खुदा की कसम मैं बच्चों एक बात बताऊंगा, ये जो आपकी सामने हस्ती है ना, मेरे अल्फाज मेरे मुंह में नहीं आ रहे कि इनकी तारीफ में बयान कर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट था कि जिसको अपनों ने भी छोड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो हस्ती बैठी है ना, इस हस्ती ने मुझे वहां तक पहुंचाया कि खुदा की कसम जब छोटा बच्चा भी आता ना वो करता है अस्सलाम वालेकुम, लेकिन जब दाढ़ी वाला भी आता ना वो करता है अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मुझे वहां पर अपनों ने भी छोड़ा था, ऐसी मेरी हालात थी। इन हस्ती को मैं हाथ जोड़कर सलाम बोलता हूँ कि ऐसी हस्ती है हमारे सामने। लेकिन अल्लाह की कसम आपकी जब हम गुजरते हैं ना, लेकिन अल्लाह की कसम हमें एहसास भी नहीं होता है कि हस्ती हमारे सामने होती है और हम ऐसे एक्शन करते हैं कि ये उस्ताद उस वक्त सोचता है क्या मैंने इसको नहीं पढ़ा है, कि इसके दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है, और ऐसे हम एक्शन करते। मैं यहाँ आया, अब जाके किसी भी चाहे आर्ट्स का टीचर था, कॉमर्स का टीचर था, मेडिकल का टीचर था, ये जितने भी टीचर है ना, इन्होंने मुझे एक सपोर्ट दिया, यू कैन डू, आप कर सकते हो। मैं एक मरतबा एक स्कूल पर स्पीच दे रहा था, मैं डर गया, ऐसे डरता, लेकिन पीछे से आवाज आई लीड पीपल यू आर अ लीडर, वो भी एक टीचर था। मैं गिरा था, मुझे किसी ने उठाया, वो भी एक टीचर था। और पर्टिकुलर यहाँ पर जितने भी टीचर्स ना, खुदा की कसम मेरी जिंदगी में आज तक मतलब ऐसा प्यार मुझे कभी घर में भी नहीं मिला जैसे मुझे मेरे टीचर्स ने दिया। और अगर मैं आज कुछ भी हूँ, चाहे अलजबरा मुझे बोले या वक्त का मैथमेटिशियन मुझे बोले, लेकिन खुदा की कसम ये इन टीचर्स की मेहनत है मुझ पर। और याद रखना, अगर मैं दुनिया का कुछ भी बन जाऊंगा और इन टीचर्स का मैं कुछ खुदा की कसम मतलब इनका शुक्रिया भी मैं कभी भी नहीं कर सकता। अगर मैं दुनिया के तमाम का जितने भी दरख्त है, अगर उनको कलम बना दिया जाए, जितनी भी स्याही है और उसको और जितनी भी पानी उसको स्याही बना दिया जाए, फिर मैं अपने टीचर्स की तारीफ करूं, खुदा की कसम तारीफ नहीं हो सकेगी। तो बच्चों यहाँ पर शारिक सर जा रहे हैं ना, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, शारिक सर ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा रोल निभाया कि जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं ना, वो शारिक सर की वजह से। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जब भी असेंबली में आता था ना, शारिक सर मेरे साथ में होते थे, मुझे गलती होती थी तो शारिक सर मेरे साथ होते थे। इस हस्ती को मैं सलाम पेश करता हूँ। और अल्लाह की कसम, ये जो यहाँ है ना, यहाँ शारिक सर, ये आप असेंबली आप इस तरह से देख रहे हो ना, अगर इसमें हाथ है तो शारिक सर का। ये जो आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हो ना, अगर इसमें हाथ है तो शारिक सर का हाथ है। अगर इस स्कूल का डिसिप्लिन कायम रहा है तो वो शारिक सर की वजह से। इस हस्ती को मैं फिर से सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काटे किया गलत मेरा अंदाज गुफ्तगू, काटे किया गलत मेरा अंदाज गुफ्तगू, जाहिद जो कह रहा था वो कह गया हूँ मैं। और इंशाल्लाह मुझे एक बात पर यकीन है कि जहाँ पर भी शारिक सर जाएंगे ना, जहाँ पर भी शारिक सर जाएंगे, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर काम किया है कि आगे जाकर वो वहां पर भी काम करेंगे। शायद कोई और अलजबरा निकल सकता है, कोई और अरस्तु निकल सकता है शारिक सर की वजह से। थैंक्स हैव नाइस। आज ये देखते हैं कि हर कोई बच्चा खुश करता है कि ये इस स्कूल की एक रीत रही थी, यहाँ का एक डिसिप्लिन था, रब्त ज़ब्त था। हमने देखा करालपुरा से, तहगाम से भी यहाँ बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो उसकी क्या खास वजह थी? तालीम तो हर जगह होती है, उस हर जगह पढ़ाते हैं, लेकिन लोग जिसके पीछे दौड़ते हैं ना, वो एक डिसिप्लिन है, रब्त ज़ब्त है। और उसके लिए शारिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ये तो बच्चे खुद बताएंगे, हालांकि वो बच्चे यहाँ से निकल गए जिनके साथ उन्होंने ज़्यादा काम किया है। लेकिन और दूसरी बात है कि शारिक साहब के अंदर एक और ख़ास बात थी, जिसको प्रिंसिपल साहब ने या कभी हम यहाँ इंचार्ज थे, इसको कोई भी असाइनमेंट दे दिया, आपको उस दफ्तर में जाना है, उस ऑफिस में जाना है, ये काम करना है, बहुत की खुद उनने वो निभाया और अच्छी तरह निभाया। और जिस काम के लिए इनको भेजा गया और प्रिंसिपल के भी इनको वहाँ जाना पड़ा और अच्छी तरह इन्होंने वो भी काम दिया। अगर स्टाफ की तरफ से, यहाँ के लोकल की तरफ से कभी इनके कुछ हुआ होगा जो इनके मिजाज के खिलाफ हुआ होगा, तो हम उसके लिए इनसे माजरत करते हैं, ये ज़रूर माफ़ करेंगे, करो माफ़ शारिक साहब। और दूसरी बात जो हम आम भूल जाते हैं, पीछे हम बहुत गीबत करते हैं, ये हमें आदत है। हालांकि गीबत को कुरान ने बहुत ही ऐसे अल्फाज से ताबीर किया है कि हम यहाँ वो दोहरा भी नहीं सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने बहुत गीबत की है शारिक साहब के पीछे, और हमारी भी लोगों ने की होगी। तो हम तमाम स्टाफ की तरफ से शारिक साहब को ये कहेंगे कि आप यहीं माफ़ करो, फिर करो माफ़। ये बहुत अहम मसला है। हम लोग जब कोई मर जाता है ना, तो क्या कहते हैं, अगर के दारा जो सुखी जोश, लेकिन ठीक है समझती है,
بہت ہم نے قیمت کی ہوگی تو وہ یہ ضرور وہ معاف کریں گے اور ہم نے بھی ان کو معاف کیا. باقی وسلام. ٹرانسفر بہرحال یہ زندگی ہند اخ حصہ اس ملازم لوگ یہ تسن مطلب زندگی ہند اخ حصہ اکہ جائے پہ بیس جائے ٹرانسفر گھن تو تھی سلسلس مز گئی آز ان ٹرانسفر تو ان گئی ٹرانسفر یم نیرن یہ وارکار گھن بوائز ہائر سیکنڈری سکول ترہگام تو اس تت فزیکل ایجوکیشن لیکچرر تو تم تہ وی پکان یور کران ام سی جائے یہ جوائن بس ات سلسلس مز کڑو تھی نیبر تو لہذا توے ہمیں سری یتنس ات پہ کرو شارق صاحب بدار ات پہ نیرن پنس او تۄہہِ ما چھُو کلاس بیٛاکھ وٕنۍ تۄہہِ ما چھُو کلاس وٕنۍ فِزِکٕس پوٚروا چلو آپ چلو چلو پریشان گھن ضرورت تو پڑھائی کن دن ٹھیک ہے کن تہ ان شاء اللہ استاد کی دعا تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو میری شاگرد ہو تو پریشان نہیں گھن ٹھیک ہے اصل پہ پنی اسٹڈی تھا درکار اپنے ماں باپ کا ٹھیک ہے یہ آپ کا وعدہ ہے نا میرے ساتھ تھینک یو سو مچ.